إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اوپر لے جایا گیا جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ 3 تحائف دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو 3 تحائف دیے۔ وہ 3 تحائف کیا ہیں؟ یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی اور کئی بار پڑھی ہوگی، لیکن میرے بھائیوں، اس کی اہمیت کو جانو، اس کی اہمیت کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور اپنے قریب تر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو 3 تحائف دیے۔ جس طرح ایک شخص کسی مہمان کو اپنے پاس بلاتا ہے تو وہ اس کی تکریم کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو ہدیہ پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ہدایہ پیش کیے۔ 3 ہدایہ کیا ہیں؟ فرمایا 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے دیں، اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دیں۔ اور تیسرا ہدیہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، اللہ رب العزت اس کے بڑے بڑے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، نمازیں اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی ہدیہ ہیں، گفٹ ہیں، تحفہ ہیں ہمارے لیے، اور تحفہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کس کے ذریعے ہمارے تک یہ تحفہ پہنچا؟ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ یہ بہت ہی قیمتی تحفہ ہے،
بہت ہی گراں قدر ہدیہ ہے، لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس ہدیے کی قیمت کو نہیں پہچانا۔ اگر مجھے کوئی دوست چھوٹا سا ہدیہ دے دے، یا آج کل موبائل کا دور ہے، کوئی موبائل اگر مجھے کوئی بندہ ہدیہ کر دے، گفٹ کر دے، میں اس کو سنبھال کے رکھتا ہوں کہ یہ گفٹ میرے دوست نے دیا ہے، میرے محبوب نے مجھے دیا ہے۔ اور یہ گفٹ نمازوں کا جو گفٹ ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ہے، اور اللہ کے ساتھ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اللہ ہمارا سب سے بڑا محبوب ہونا چاہیے۔ سب سے بڑے محبوب کی طرف سے جو ہدیہ دیا گیا، آج اس کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، اور یہاں ایک اور نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، یہی اسراء و معراج کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میری طرف وحی کرنا چاہی وحی کی۔ اسی وحی کے اندر کیا تھا؟ فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اسی وحی کے اندر اللہ رب العزت نے میرے اوپر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کر دی۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں، میں لوگوں کی بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان فاصلہ اتنا رہ گیا جتنا 2 کمانوں کے درمیان ہوتا ہے یا اس سے بھی کم۔ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنی دائیں طرف عرش پہ بٹھا دیا، اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، اللہ تعالیٰ نے وحی کی میری طرف۔ جس طرح اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا جبریل امین کے ذریعے، اسی طرح اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے وحی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس وحی کے دیگر کئی اور باتیں بھی ہوں گی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض کر دی۔ تو وہ باتیں جو لوگ کہتے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ وہ 2 کمانوں کے فاصلے والی بات بھی غلط ہے۔ عرش کے اوپر اپنی دائیں طرف بٹھا لینا، یہ تو اللہ رب العزت کی بہت بڑی گستاخی ہے، اور ایسی باتوں کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ یہ جبریل امین کے بارے میں ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کے بارے میں، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں، جبریل امین کے بارے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین کو اپنے قریب دیکھا اور ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ مغالطہ تھا جس کو میں دور کرنا چاہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کر دی۔ واپس لوٹ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا آپ پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ کہا جاؤ واپس اللہ تعالیٰ سے، ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف فإن امتک لا تطیق، اپنے رب کے پاس واپس لوٹے اور تخفیف کا سوال کریں، اس لیے کہ آپ کی امت 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے درمیان اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آ جا رہے ہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ انہن 5 صلوات، اب یہ 5 نمازیں ہیں، فی کل یوم ولیلہ، ہر دن اور رات میں۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں ہیں فی کل یوم ولیلہ، ہر دن اور ہر رات میں، ہر دن اور رات میں، یعنی 24 گھنٹے کے اندر اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کی۔ یہ 5 نمازیں ہفتے کے اندر نہیں ہیں کہ ہفتے کے اندر 5 نمازیں پوری کر لیں۔
یا ایک جمعہ کی نماز پڑھ لے ہفتے کے اندر، یہ سال کے بعد عید کی نماز پڑھ لیں، دن اور رات میں اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کی، اور ساتھ ہی فرمایا لِكُلِّ صَلَاةٍ 10، ہر نماز 10 نمازوں کے برابر، فَذَلِكَ 50 صَلَاةً، پڑھیں گے آپ 5 نمازیں، لیکن اجر و ثواب سے کے اعتبار سے یہ 50 نمازوں کے برابر ہوں گے۔ میرے بھائیو، یہ نمازیں یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور یہ مومن کے دل کی راحت ہیں۔ یقین مانے مومن کے دل کی راحت ہیں، سکون ہیں۔ ایک شخص اگر کسی ٹینشن میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، اور آج کل ہم اس دور کے اندر گزر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ڈپریشن، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آفت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ میرے بھائیو، جب کوئی شخص اسی طرح پریشانی میں مبتلا ہو، وہ کچھ بھی نہ کرے، صرف یہ کرے کہ وضو کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، تم کس چیز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ گویا اللہ رب العزت کی مدد نازل ہوتی ہے کس چیز کے ساتھ؟ اس نماز کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بڑے معاملے میں پریشان ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جلدی کرتے، نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، دل کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور پریشانیوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں اس نماز کے ذریعے۔ اس لیے نمازوں کی اہمیت کو پہچانو میرے عزیز بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نمازیں قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نمازیں قائم کرو، نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرو، اور مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ مرد 5 نمازیں مسجد کے اندر آ کر باجماعت ادا کیا کریں۔ عورتوں کے لیے تو یہ ہے کہ عورتوں کی بہترین نماز وہ ہوتی ہے جو عورتیں اپنے گھروں کے اندر پڑھتی ہیں، لیکن مرد کی سب سے افضل اور سب سے بہتر نماز وہ ہوتی ہے جو کہ وہ مسجد کے اندر آ کر باجماعت ادا کرتا ہے۔ سوائے نفلی نماز کے، نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے، سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن بات ہو رہی فرض نمازوں کی۔ فرض نمازیں مسجد کے اندر آ کر باجماعت پڑھنا واجب ہے، افضل ہی نہیں، واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اس واجب کو چھوڑے گا تو اللہ کے ہاں گنہگار ہوگا۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیے، صحابہ کرام کے ہاں ایک معیار تھا۔ کسی منافق کو پہچاننے کا معیار کیا تھا؟ کہ کون ہے وہ شخص جو مسجد کے اندر آ کر باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، اور کون ہے وہ شخص جو مسجد کے اندر باجماعت آ کر نماز نہیں پڑھ رہا۔ جو شخص مسجد کے اندر آ کر باجماعت نماز پڑھتا، اس کو وہ اپنے جیسا مومن شمار کرتے، اور جو شخص مسجد کے اندر آ کر باجماعت نماز نہ پڑھتا، اس کے بارے میں صحابہ کرام پہچان جاتے تھے کہ یہ واضح طور پر منافق ہے، تبھی تو یہ نماز سے پیچھے رہا ہے۔ لا يتأخر عنها الا منافق معلوم النفاق، مسجد کے اندر باجماعت نماز سے پیچھے بس وہی بندہ رہتا تھا جو منافق ہوتا اور جس کا نفاق معلوم ہوتا لوگوں کو، ورنہ جو سچا مومن ہوتا وہ مسجد کے اندر آ کر باجماعت نماز ادا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا حکم دے کر یہ مومنوں کو باور کرایا ہے کہ نماز فرض نماز پڑھنی ہے تو مومنوں کے ساتھ مل کر پڑھنی ہے، اور نہ صرف خود نماز پڑھیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کریں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی ان نمازوں پہ ڈٹ جایا کریں، پابندی کے ساتھ خود بھی نمازیں پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیں۔ آج ذرا میں بھی اور آپ بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم کس قدر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم اپنے گھر والوں کو کس حد تک نمازوں کی پابندی کرنے کا حکم دیتے ہیں، کس حد تک ہم تلقین کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جی کوئی نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، میرا کیا ہوگا، اپنا نقصان کرے گا۔ آپ اپنے گھر کے اندر یہ بات نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ،
تو میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے ذمہ داری کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. مرد سے بھی پوچھا جائے گا، عورت سے بھی پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ نے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع، بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں ان کو سزا دیا کرو. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں، اور ان احکامات کی آج ہمارے ہاں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ جو پڑھتا ہے پڑھے، جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے. نہیں میرے بھائیو، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. آپ کے زیر کفالت جو افراد ہیں، آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں، ان کو نماز پڑھنے کا حکم دینا آپ کی ذمہ داری ہے. اور پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سچے مومن کون ہیں؟ سچے مومن کون کہلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ میں اور آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو سچا مومن کہتے ہیں. آئیے ذرا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی زبانی سنیے ذرا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سچے مومن کون ہوتے ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. سچے مومن وہ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے جب اللہ رب العزت کا ذکر آتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب سچے مومنوں پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. فرمایا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہ ہے وہ سچے مومن. اور سچے مومن کی جو 5 صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ان میں سے ایک صفت کیا ہے؟ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا. سچا مومن بننا ہے تو نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں. یہ نماز دین کا ستون ہے. ستون کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ یہ پلرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ جن پر ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے، اگر ان پلرز کو نکال دیا جائے تو عمارت ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ نماز دین کا ستون ہے، دین کی عمارت کے لیے ستون کا کام دیتی ہے. اس لیے ان پلرز اور ان ستونوں کی حفاظت کیجیے. اور اگر متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، اپنے آپ کو متقین کی صف میں شامل کرنا ہے، تو پھر بھی آپ کو نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی پڑیں گی. اللہ نے کیا فرمایا سورۃ البقرہ کے شروع میں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. سب سے پہلی صفت متقین کی یہ ہے کہ وہ غیبیات پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تقوی اسی چیز کا نام ہے، پرہیزگاری اسی چیز کا نام ہے کہ سب سے پہلے آپ نمازوں کا پابند بنیں، نمازوں کی پابندی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو احادیث کے اندر نماز کی بڑی اہمیت ذکر کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر نمازوں کی اہمیت اور نمازوں کی فضیلت کو بیان کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے آخری بات تھی، آپ ذرا تصور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری گھڑیاں ہیں، موت آنے والی ہے. اور جب ہم میں سے کسی شخص پر موت آنے والی ہو تو جس شخص پر موت آتی ہے، جو قریب المرگ ہوتا ہے، وہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے، اس بات کا خیال رکھنا، اس بات کا خیال رکھنا، اس بات کا خیال رکھنا. یہاں میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وقت ہے، اور آپ امت کے لیے کیا وصیت کرتے ہیں؟ آپ فرماتے کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. آخری کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا، نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں میں کمی، نمازوں میں سستی اور غفلت اور کوتاہی نہ کرنا. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا قیمتی تحفہ دن اور رات کی 5 نمازیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت نمازوں کی پابندی. اس لیے ہمیں ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے.
نمازوں کی فضائل کے متعلق بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں، لیکن ایک حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحترقون کہ تم اپنے گناہوں میں جلتے ہو، پھر تم اپنے گناہوں کے اندر جلتے ہو. فجر کی نماز پڑھتے ہو تو اللہ رب العزت گناہوں کو دھو دیتا ہے، پھر تم گناہوں کے اندر جلتے ہو، پھر تم گناہوں کے اندر جلتے ہو. جب تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو تو اللہ رب العزت فجر اور ظہر کے مابین ہونے والے گناہوں کو دھو دیتا ہے. اس کے بعد پھر تم گناہوں کے اندر جلتے ہو. عصر کی نماز آتی ہے، تم نماز عصر کی ادا کرتے ہو، ظہر اور عصر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو اللہ رب العزت دھو دیتا ہے. پھر مغرب کی نماز آتی ہے، تم گناہوں کے اندر جلتے جلتے مغرب کی نماز تک پہنچتے ہو، نماز ادا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ عصر اور مغرب کے مابین ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر عشاء کی نماز کا وقت آتا ہے اور تم گناہوں میں جلتے جلتے عشاء کی نماز کے وقت تک پہنچتے ہو، عشاء کی نماز پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تنامون، پھر جب تم سوتے ہو، جبکہ تم نے دن بھر میں 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھ لی، جب رات کو سوتے ہو فلا یکتب علیکم حتی تستیقظوا، تو تمہارے جسموں کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا یہاں تک کہ تم بیدار ہو جاؤ. یہ نمازیں گناہوں کا کفارہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر چل رہی ہو، اس میں وہ دن اور رات میں 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتا. اسی طرح یہ 5 نمازیں انسان کے جسم کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں. اسی طرح سے اور بھی کئی احادیث ہیں جن کو میں چھوڑ رہا ہوں. میرے بھائیوں، نمازوں کی بڑی اہمیت ہے. نمازوں میں سستی اور غفلت نہ کیا کرو. جو لوگ نمازوں میں سستی اور غفلت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. اور بے نمازوں کا ذکر نہیں ہو رہا یہاں پر. بے نمازوں کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کسی اور انداز میں ذکر کیا ہے. یہاں نماز پڑھنے والوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. اللہ نماز پڑھنے والوں کے لیے کیوں ہلاکت اور بربادی ہے؟ اللہ نے جواب دیا الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں کہ جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. غافل رہنے کا دو معنی ہیں. ایک یہ کہ وہ نمازوں میں اس سے اتنے غافل رہتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے ہی نہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے تو ہیں لیکن بر وقت نہیں پڑھتے ہیں. کبھی کوئی نماز بر وقت پڑھ لی، کبھی نمازیں جو ہیں وہ وقت کے بعد ادا کی، جان بوجھ کر نمازوں کو قضا کرتے ہیں. تو ایسے نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں نمازوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے. نمازوں کے اندر سستی اور غفلت جو ہے یہ منافقوں کی نشانی ہے. میرے عزیز بھائیوں، منافقوں کی نشانی. سچے مومن تو ہمیشہ نمازوں کے لیے مستعد رہتے ہیں، ہمیشہ نمازوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں کہ میں نے اب یہ نماز پڑھی، اس کے بعد فلاں نماز پڑھنی ہے. اور پھر بار بار اپنی گھڑی کو دیکھتے ہیں، بار بار اپنا ٹائم چیک کرتے ہیں، بار بار اندازہ لگاتے ہیں کہ میں اگر کسی راستے پہ چل کے جا رہا ہوں تو میری نماز کا وقت کہاں پر آئے گا، میں کہاں پر نماز ادا کروں گا. اگر ٹریولنگ کرنی ہو تو ٹریولنگ کے لیے بھی بندہ جس طرح دوسری چیزوں کے لیے پلاننگ کرتا ہے، اسی طرح انسان سچا مومن جو ہے، نمازی جو ہے، وہ پلاننگ کرتا ہے کہ مجھے فلاں نماز کہاں پر پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. یہ منافق جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ سستی چھوڑ دیں، یہ غفلت چھوڑ دیں، یہ کوتاہی چھوڑ دیں، پوری استعداد کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ نمازیں ادا کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سنیں. آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے صبح کے وقت یا وہ شام کے وقت جاتا ہے، جب بھی وہ مسجد کی طرف جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی تیار کرتا ہے. تو یہ مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، کہ اگر نمازوں کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد میرے عزیز بھائیو اور دوستو، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنا کفر ہے۔ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنا کفر ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اگر نماز پڑھے گا تو وہ مومن ہوگا، نماز چھوڑے گا تو اس کا یہ نماز چھوڑنا کفریہ عمل ہوگا، یعنی کافروں والا عمل ہوگا، مومنوں والا عمل نہیں ہے۔ مومن ہمیشہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کفریہ عمل سے توبہ کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترک الصلاۃ متعمدا، تم جان بوجھ کر کبھی بھی نماز کو ترک نہ کرنا، کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑنا۔ فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز کو ترک کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے بریء ذمہ ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن جو شخص نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بری و ذمہ ہو جاتا ہے کہ وہ جس گھاٹی میں چاہے وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے نمازوں کی اہمیت کو سمجھیں اور نمازوں کی قدر و منزلت کو سمجھیں، نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھا کریں۔ ایک حدیث ذکر کر کے میں آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو شخص ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا، ان نمازوں کی حفاظت کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نمازوں کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کیا کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی پابندی کیا کرو، اور اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی ایک دن اس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، فقد حبط عملہ، اس کی زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک دن کی عصر کی نماز۔ فرمایا من حافظ علی صلاۃ، جو شخص نمازوں کی پابندی کرتا ہے، کانت لہ نورا و برہانا، یہ نمازیں اس کے لیے نور ہوں گی، برہان ہوں گی اور باعث نجات ہوں گی قیامت کے دن۔ ومن لم یحافظ علیہا، اور جو ان نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا، یعنی کبھی پڑھ لے گا کبھی نہیں پڑھے گا، حفاظت نہیں کر رہا، نمازوں کے اندر سستی غفلت کر رہا ہے، جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا، لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات یوم القیامہ، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی برہان نہیں ہوگی، اس کے لیے نجات کا ذریعہ بننے والا کوئی عمل نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اور یہ نمازوں کے اندر سستی کرنے والا قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ جائے گا؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفَ، یہ چار قسم کے بڑے بڑے کافر تھے، اللہ رب العزت کے دین سے منہ موڑنے والے لوگ۔ اللہ نے ان کے نام لے کر کے کہا، وہ فرعون کا بھی ذکر کیا، قارون کا بھی ذکر کیا، حامان کا بھی ذکر کیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور چوتھا شخص ابی بن خلف جیسے کافر کے ساتھ ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، کن کے ساتھ جانا چاہتے ہو قیامت کے دن؟ قیامت کے دن تم کس طرح چاہتے ہو کہ کن لوگوں کی صف میں آپ کو کھڑا کیا جائے، کن لوگوں کے ساتھ آپ کے حساب لیے جائے؟ آپ خود ہی اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں اللہ رب العزت ان کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم سے جو سستی ہو جاتی ہے، جو غفلت ہو جاتی ہے، اللہ تعالی ہم سے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کر دے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين.
واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.